السلام علیکم. آج ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، انسان اپنی زندگی میں بہت سارے واقعات کا اگر جائزہ لے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص پیغامات پنہاں ہوتے ہیں. اسی قسم کا ایک واقعہ میری زندگی میں آیا جس کو سمجھا تو مجھے کچھ ایک بات سمجھ میں آئی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ سن 2000 کی بات ہے. دسمبر کی رات تھی اور میں درس قرآن اٹینڈ کر کے اپنے گھر کی طرف جانا چاہ رہا تھا کہ اچانک بادل، بارش اور آندھی کا سامنا کرنا پڑ گیا. ان دنوں میں ہمارے علاقے گزارے قائد کی سڑکیں جو ہیں وہ بڑی ناگفتہ بے حالت میں تھیں. اب ویسپا میرے پاس تھا اور میں ویسپا سے پہ سواری کیے جا رہا تھا اور بڑی احتیاط سے چلا رہا تھا کیونکہ کسی بھی گڑھے میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا. ابھی اسی احتیاط میں چل ہی رہا تھا کہ ویسپا کی ہیڈ لائٹ ختم ہو گئی، پانی چلا گیا شاید. اب بارش بھی تھی، رین کوٹ تو تھا میرے پاس لیکن بارش بھی تھی، تو عقل کا تقاضا یہ تھا کہ میں وہیں پہ رک جاتا. سو میں رک گیا اور کسی گاڑی کا انتظار کرنے لگا کہ کوئی گاڑی آئے. میں اس کی روشنی کو استعمال کرتے ہوئے مین سڑک تک پہنچ جاؤں اور وہاں سے اپنے گھر آرام سے پہنچ جاؤں. ایسے ہی ہوا کہ چند ہی لمحوں بعد ایک گاڑی گزری، وہ بھی آہستہ آہستہ چلا رہا تھا. تو میں نے اس گاڑی کی لائٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنا ویسپا بھی ساتھ ساتھ چلاتا رہا اور اس گاڑی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور مین شاہراہ پہ پہنچ گیا اور اس طرح میں اپنے گھر پہنچ گیا. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کبھی بھی ہماری زندگی میں روحانی روشنی مدھم پڑ جائے، روحانی روشنی کا فیوز اڑ جائے، تو کسی روشنی والے کا انتظار کرو. دعا کرو رب سے کہ اللہ تعالیٰ کسی روشنی والے سے ہمارا رابطہ کر دے. وہ روشنی والا اپنی مگن دنیا میں جا رہا ہوگا لیکن اس کی روشنی سے، آپ کی مدھم روشنی یا ختم ہوئی ہوئی روشنی، اس کی روشنی کی مدد سے بڑی شاہراہ پہ جا سکتی ہے. نہ جانے کیوں ایک حدیث اس ضمن میں ذہن میں آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جب دنیا میں جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ پھل کھا لیا. صحابہ کرام نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جنت کے باغات؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو ایسی محافل جس میں اللہ کا ذکر ہو وہ دنیا میں جنت کے باغات ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ان محافل میں بیٹھنے سے ہماری روح کو جو روشنی ملتی ہے، آپ خود محسوس کریں گے ہم اسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں جو میری کنڈیشن تھی اس بارش میں. لیکن جب اللہ والے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو روشنی ملتی ہے، آپ کے وین براڈ ہوتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا میں کل ایک قول پڑھ رہا تھا. آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے وہ گھرانے جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو آسمان سے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے زمین سے آسمان کے ستارے. تو کوشش کیجئے اب خود کو روشنی والوں کے پاس رکھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری روشنی مدھم ہو چکی ہے تو کوئی روشنی والا بھی بھیج دے، کسی روشنی والے کے پیچھے لگا دیجیے جو کہ ہمیں مین شاہراہ تک پہنچا دے اور ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ. ادروائز ہم نہیں چل سکتے. کہاں کیا گڑھا ہے ہمیں نہیں پتہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ جو ہماری زندگی میں رکاوٹ آ جاتی ہے، رک جاتی ہے، تو کوئی روشنی والا ملے گا تو اس کی روشنی کے سائے تلے ہمیں بھی کوئی منزل مل جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو بھی کہا سنا اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو معاف فرمائے
اور اگر یہ صحیح ہے تو تمام کے دلوں میں یہ ہدایت کا ایک ذریعہ بنے. اپنا خیال رکھیے گا. سیما اسلام ٹو یہ پیرنٹس. اللہ نے کے بعد